أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے وظیفے کی صورت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے وظیفے میں ہم آپ سے چند چھوٹے چھوٹے کلمات والے وظائف شیئر کریں گے کہ جن کے پڑھنے سے ہر انسان کے گناہ جو کہ آئے روز کی زندگی میں سرزد ہوتے ہیں وہ دھل جاتے ہیں، اور انسان کے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اتنی زیادہ نیکیاں کہ نیکیاں لکھتے لکھتے فرشتے تھک جاتے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق یہ جو چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، ان کلمات کا اتنا اثر ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اور آپ کے اعمال میں کہ فرشتے ان نیکیوں کو لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ یہ باتیں اور وظائف اس لیے ہم آپ سے شیئر بھی کرتے ہیں تاکہ آپ ان اعمال کو خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بتائیں، اور ان اعمال کی یاد دہانی سے خود ہمارے اندر بھی تڑپ پیدا ہو کہ ہم بھی یہ اعمال سر انجام دیں۔ محترم سامعین، آج کا وظیفہ استغفار سے متعلق ہے۔ لفظ استغفار کہنے میں تو انتہائی مختصر ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہیں یا اس کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی گہرے، انتہائی پر اثر اور انتہائی پر مغز ہیں۔ اس کے فائدے، استغفار کے فائدے دنیا میں تو ہیں ہی، لیکن آخرت میں بھی اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ فرماتے ہیں مفسرین کہ استغفار کرنے سے یا استغفار کرنے والے شخص کے اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ قیامت والے دن ایک بہت بڑا ذخیرہ وہ صرف استغفار کی مد میں لے کر ساتھ جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ فائدہ یہ ہے کہ اس استغفار کی وجہ سے ہمارے اوپر ہماری زندگی میں جو آنے والے گناہ ہیں یا عذاب ہیں یا مصائب ہیں وہ ٹل جاتے ہیں، اور ہمارا جو ذلت ہے، جو ہماری جو دنیا کے سامنے رسوائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لفظ استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ وظیفہ ہے، انتہائی آسان وظیفہ ہے۔ اس کا عمل یہ ہے کہ اس وظیفے کو ہم پڑھیں گے تو اس کے پڑھنے سے ایک تو ہمارے اوپر اللہ پاک کی طرف سے عذاب یا آزمائش میں کمی ہوگی، دوسرا جو گناہ ہیں ہمارے وہ ہمارے نیکیوں میں بدل جائیں۔ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ جو بچپن میں جو ماضی میں اس سے گناہ ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، لہٰذا اس استغفار کے وظیفہ سے وہ گناہوں کو اپنی نیکیوں میں کنورٹ بآسانی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ہر کسی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے استغفار کریں۔ مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، آپ کے جو دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ تلقین کی جائے۔ محترم سامعین، اس وظیفے کا عمل یا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دن میں کم از کم 100 مرتبہ لفظ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ وظیفہ ہے انتہائی آسان۔ اب اس کے فائدے آپ دیکھیں، اگر ہم چیدہ فوائد یا بڑے بڑے فوائد جو کہ ہمیں ہوتے ہوئے سامنے نظر آتے ہیں ان کے اوپر بھی نظر کریں، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہماری بخشش کا سامان ہو جاتا ہے استغفار پڑھنے سے۔ دوسرا، اس استغفار کرنے کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ یعنی یہ جو استغفار ہے اس کے فوائد بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں سرزد ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، جو ظاہری جو ہیں ہمیں فائدہ نظر آتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش کا نزول کرتا ہے، کات ختم ہو جاتا ہے،
ایک انسان کے عمل کی وجہ سے ساری انسانیت فائدے میں چلی جاتی ہے۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، یعنی کہ تمہیں مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، مال میں برکت، تیسرا فائدہ، چوتھا بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اولاد میں برکت۔ اولاد ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میرے بیٹے ہوں، میری اولاد ہو جو میرے دست بازو بنے، دست راست بنے، وہ مجھے مشکل میں کام آئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کی مدد سے بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، جنات کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کے اندر، روزی کے اندر، نعمتوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کو باغات کی صورت میں، آپ کی رزق میں، آپ کی دکان میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے بزنس میں برکت ہو جائے گی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، واللہ پاک چشمے جاری کرے گا، مطلب ہے کہ سالی نہیں آئے گی، تجارت میں بھی فائدہ ہوگی، کھیتی باڑی میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ تو تھا استغفار کا عمل۔ اب اسی کے ساتھ ایک اور عمل ہے، وہ بھی اسی طرح انتہائی مختصر ہے، وہ ہے انسان کی زندگی میں خوشی یعنی نعمتیں اور غم یعنی مصائب یا آزمائش کی صورت میں انسان کس طرح اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہے یا اللہ رب العزت کے سامنے پیش آتا ہے۔ وہ ہے شکران نعمت کا عمل، یعنی آپ استغفار کے ساتھ ساتھ اگر آپ الحمدللہ بھی پڑھتے ہیں تو پھر بات سونے پہ سہاگا ہو جاتی ہے۔ آپ کا عمل، آپ کی زندگی انتہائی خوشگوار اور انتہائی نعمتوں سے بھرپور ہو جاتی ہے۔ انسان پر جب مشکلیں آئیں، جب مصائب آئیں، جب پریشانیاں آئیں، تو انسان شکران نعمت کرتے ہوئے جو نعمتیں اس کو ملی ہوئی ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہوئے وہ اللہ پاک کا شکر ادا کرے اور لفظ الحمدللہ پڑھے۔ جیسے استغفر اللہ ہے، اسی طرح الحمدللہ پڑھتا رہے۔ الحمدللہ کا وظیفہ بھی یہ ہے کہ آپ دن میں کم از کم 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ آپ شکر ادا کریں گے تو ہم آپ کو مزید عطا فرمائیں گے۔ آپ میرے بندے جو شکر ادا کرتے ہیں تو ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ تو آپ نے، ہم سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، اور نعمتیں چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، جیسے خیال آ گیا کہ شکر ہے جی میں نے نماز پڑھی الحمدللہ پڑھ لیا، کھانا کھایا الحمدللہ پڑھ لیا، گھر بخیر و عافیت سفر سے واپس آ کر پہنچے الحمدللہ پڑھ لیا، گھر میں بیوی بچوں کو دیکھا الحمدللہ پڑھ لیا، والدین پر نظر پڑی الحمدللہ پڑھ لیا۔ یہ وہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان پر اگر ہم الحمدللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رزق میں برکت فرمائے گا۔ تو اس کا عمل بھی یہی ہے کہ آپ نے 100 مرتبہ کم از کم آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنا ہے۔ زیادہ پڑھیں تو اس کی کوئی قید نہیں ہے، کم از کم 100 مرتبہ، یعنی تسبیح، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح الحمد یعنی شکران نعمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے، ہماری زندگیوں کو مصائب، مشکلات اور آزمائش سے بچا کر بھرپور نعمتوں والی اور آسائشات والی بنائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے وظیفے میں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔